بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی النسب اے سلامتہ من دناءۃ الآباء وأہر الأمہات للسلامۃ من الکفر ونحوہ فإنہ لیس بشرط کما فی آزر ونحوہ۔ فی النسب کا عطف فی المروءۃ پر ہے اور فی المروءۃ کا عطف پیچھے آیا فی الذات، تو جس طریقے سے فی الذات سے لگا ہوا ہے وَمِنْهُ النَّزَاهَةُ، اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ تو اب لائیے وَمِنْهُ النَّزَاهَةُ فی النَّسَبِ، اور انہی چیزوں میں سے کہ جو چیزیں نبی کے لیے واجب ہیں، انہی چیزوں میں سے نسب کے اندر ان کا پاکیزہ ہونا ہے، یعنی ان کا باپوں کی رذالت سے اور ماؤں کی بدکاری سے محفوظ ہونا ہے۔ کہ آپ کا جو نسب ہے، جو اصول ہیں، اب اصول میں باپ ہیں، مائیں ہیں، تو باپ اوپر تک باپ دادا چلا جائے، اسی طریقے سے ماں ہے تو ماں کا بھی سلسلہ اوپر تک پہنچ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نسب میں پاکیزہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا باپوں کی یعنی باپ داداؤں کی رذالت سے، اہر مانے زنا بدکاری، اور ماؤں کی بدکاری سے پاک ہونا ہے، کہ آپ کے آبا میں سے کسی کے اندر اس طرح کی رذالت نہ ہو کہ وہ بدکاری کا مرتکب ہو، اسی طرح ماؤں میں بھی۔ للسلامۃ، چاہے وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہوئی ہو زنا سے، بالکل سرے سے یہ چیز نہیں ہوگی۔ للسلامۃ، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ للسلامۃ من الکفر ونحوہ، نہ کہ کفر وغیرہ سے پاک ہونا یہ واجب نہیں ہے۔ فإنہ لیس بشرط، کیونکہ کفر وغیرہ سے ان کے باپ دادا ماؤں کا پاک ہونا یہ شرط نہیں ہے، جیسا کہ آزر وغیرہ کے بارے میں واقع ہوا ہے۔ دیکھیے، اس تعلق سے خود علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے قائل خود علامہ فضل رسول بدایونی بھی ہوئے، کہ جو ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہر معاشرے کے اندر رذیل سمجھا جاتا ہے، جیسے بدکاری ہے، تو اس چیز سے انبیاء کے باپ دادا اور ماؤں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ چیز کہ جس کو ہر قوم میں، ہر معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، جیسے کفر اور شرک ہے، تو اس سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے آزر، اور آزر کے بارے میں صاف صاف ہے کہ وہ جو ہے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آزر جو ان کے باپ تھے، ان کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ شرک سے پاک نہیں تھے، شرک سے پاک نہیں تھے۔ تو اگر شرک سے پاک ہونا شرط ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی جو ہے پاک ہوتے، جبکہ پاک نہیں ہیں۔ وہی کہنا چاہتے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر کے بارے میں ہوگا۔ لیکن خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ نے یہ ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کفر اور شرک سے بھی انبیاء کے باپ داداؤں اور ماؤں کا پاک ہونا ضروری ہے۔
اور پھر خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کئی رسالے لکھ کر کے کہ آپ کے آباء و اجداد جتنے رہے ہیں سب کے سب موحد رہے ہیں کم سے کم۔ اور خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، تو اس میں بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ثابت کیا ہے کئی دلیلوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اصول یہ سب کے سب کم سے کم موحد رہے ہیں۔ ہاں، اب رہی بات کی آیت کریمہ میں جو آزر جس کا نام ہے وہ تو طے ہے کہ وہ شرک کا مرتکب تھا، جس کا بھی نام آزر ہے وہ شرک کا مرتکب ہے، تو اس کا اب اس کے ساتھ اب کا بھی لفظ آیا ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں جو آزر ہے، آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا چچا ہے۔ اب رہی بات قرآن میں تو اب کا لفظ آیا ہے آزر کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جگہ جہاں بھی قرآن میں کہیں آیا ہے آزر کے لیے تو اب ہی کا لفظ آیا، باپ ہی کا لفظ آیا ہے، تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اب کا لفظ کلام عرب میں چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو چچا شرک کا مرتکب اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے کہ آبا میں سے نہیں ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور آپ کے والد کا نام تارخ تھا اور وہ موحد تھے، یہ ثابت کیا ہے۔ بہرحال دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس لیے کسی ایک کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی کی گلستان میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ہے وہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھول جو ہے کانٹے سے ہوتا ہے اور ابراہیم دیکھو آزر سے ہیں، تو ان کا بھی یہ موقف ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی اولاد مانی، یعنی آزر کو باپ مانا ہے، کثیر لوگ ہیں۔ چلیے یہ ہو گیا۔ وَمِنْهُ كَوْنُهُ أَكْمَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ مِمَّنْ لَيْسَ نَبِيًّا، اور انہی میں سے نبی کا اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے کامل ہونا ہے جو نبی نہیں ہیں، یا زمانے میں جو غیر نبی ہیں ان تمام لوگوں سے ان کا اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں کامل ہونا ہے۔ وَقَوْنُهُ أَعْلَمَ مِنْ جَمِيعِ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ الَّذِي بُعِثَ بِهِ، عبارت تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اس کو سنیے گا غور سے۔ اور نبی کا ان تمام لوگوں سے جن کی جانب انہیں بھیجا گیا، کونہ اعلم، نبی کا سب سے زیادہ جانکار ہونا ہے، کس سے؟ من جمیع من بعث الیہم، ان تمام لوگوں سے جن کی جانب انہیں مبعوث کیا گیا، یعنی ان کی امت سے۔ یہ کریے نبی کا اپنی تمام امت سے زیادہ جانکار ہونا ہے، مگر کس چیز میں زیادہ جانکار ہونا ہے؟ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ الَّذِي بُعِثَ بِهِ، شریعت کے ان احکام میں جس شریعت کے ساتھ اس نبی کو بھیجا گیا، یعنی تمام معاملات میں سب سے زیادہ جانکار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں کوئی ضرور نہیں کہ زیادہ جانکار ہوں، کہ ہو سکتا ہے آپ کی امت میں کوئی ہو جو زیادہ دنیاوی کسی معاملے میں زیادہ جانکار ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ اپنی امت سے سب سے زیادہ جاننے والا ہونا ضروری ہے، کس معاملے میں؟ شریعت کے احکام میں، جس شریعت کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے، جو احکام شرع لے کر کے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جانکار نبی کی، کیونکہ وہی لے کر کے آ رہا ہے اللہ کی جانب سے، وہی جب لا رہا ہے، دوسرا نہیں لا رہا ہے اس شریعت کو، تو پھر سب سے زیادہ جانکار بھی وہی ہوگا۔ اصلیت و فرعیت، اب دیکھیں شرع کے احکام کچھ اصلی ہوتے ہیں یعنی اعتقادی، اور کچھ فرعی ہوتے ہیں، تو اصلی ہوں اور فرعی ہوں، ان تمام میں خواہ وہ احکام اصلی ہوں یا فرعی ہوں، ان تمام میں نبی اپنی امت سے زیادہ جانکار ہوگا۔ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ مُوسیٰ، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے
حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ کہف کے اخیر میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی اس روئے زمین پر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو پوچھا کہاں ہے، ہم سے ملاقات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرما دی کہ ایسے ایسے جاؤ، ملے گا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی درخواست، خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی درخواست کی، کچھ سیکھنے کی، تو انہوں نے منظور کر لیا۔ تو اب وہاں پر بہت سارے امور ایسے آئے جو شرع کے اعتبار سے ظاہری طور پر ناجائز تھے۔ تو ایک شرع کا جانکار جو ہوگا وہ ظاہری طور پر دیکھے گا، اس کو باطن تو دیکھنے کا ہے نہیں وہ، تو وہ ظاہری طور پر انہوں نے دیکھا، حالانکہ باطنی طور پر اس کی وہ جو حقیقت تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام پر اللہ نے ظاہر کر دی تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وہ چیز سیکھی۔ تو اب اسی کو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو خضر علیہ السلام سے سیکھا ہے، کچھ معلومات حاصل کی ہے، وہ ان میں سے کوئی چیز نہیں سیکھی ہے، احکام شرع میں سے شریعت کی کوئی چیز نہیں سیکھی ہے۔ دیکھیے، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ مُوسَىٰ مِنَ الْخِضْرِ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ان میں سے کوئی چیز نہیں سیکھی ہے جو احکام شرع میں سے ہو اور اس شرع کے احکام میں سے ہو جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے۔ جیسے کہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو کہ چلے کشتی میں سوار ہوئے، اب اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹرا نکال دیا۔ کشتی کا جب پٹرا نکال دیا تو پانی، اب یہ بھائی پٹرا نکل گیا تو پانی آئے گا، بھر جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ظاہری طور پر یہ کہ یہ تو غلط ہوا، کوئی بھی آدمی رہے گا اور خاص کر نبی اگر ہے تو بالکل برداشت نہیں کرے گا، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے۔ تو آپ نے جو ہے کہا کہ ارے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ سب کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ ارے پٹرا نکالنے کے بعد بھی اس جگہ سے، اس سوراخ سے پانی اندر نہیں داخل ہو رہا ہے، تو پھر ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے کسی بات میں اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر آگے گئے تو اسی طریقے سے اور بھی آگے کی دو چیزیں آئیں، تو پھر بعد میں انہوں نے سب کی حقیقت بتائی۔ تو بہرحال ظاہری طور پر وہ چیز کیا تھی، ناجائز تھی، اور اسی کا آدمی مکلف ہے۔ اور حقیقت میں اور باطنی طور پر جو چیز تھی، اللہ نے اس سے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ کیا تھا کہ وہاں پر وہ پٹرا نکالنا ہی بہتر تھا اور اچھا تھا۔ چلیے، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِهَا۔ ہاں، یہ تو رہی دین کی بات کہ دین کے معاملے میں جو شریعت لے کے آئے اس کے تمام احکام کو سب سے زیادہ جانکار نبی ہوگا۔ ہاں، رہی بات دنیاوی امور کی، اور رہا وہ جو دنیا کے امور سے متعلق ہے، یعنی وہ علم جو دنیا کے امور سے متعلق ہے، فَلَا يَضُرُّ عدم علمہ بذالک، تو اس چیز کے بارے میں نبی کا نہ جاننا اہل دنیا کے طریقے پر، اعلیٰ طریقے اہل دنیا، اہل دنیا کے طریقے پر نبی کا اس چیز سے متعلق نہ جاننا جتنا دنیا کے لوگ جان رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرر نہیں دے گا۔ ولیکن لا یجوز ان یقال، لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ان کو تو دنیا کی امور کی بالکل خبر نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کی بالکل خبر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں غفلت لازم آئے گی، اور اس سلسلے میں حماقت اور بیوقوفی لازم آئے گی، جس سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اہل دنیا جانتے ہیں اتنا زیادہ جاننا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں۔ ولیکن لا یجوز ان یقال، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ انہم لا یعلمون شیئا من امور الدنیا، کہ وہ امور دنیا میں سے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔
کیوں؟ لئلا یتوہم بہم الغفلۃ والبلہ والبلہ، تاکہ ان کے بارے میں غفلت اور بیوقوفی کا وہم نہ ہو، اللذان یجب تنزیہہم عنہما، کہ جن دونوں سے غفلت اور بیوقوفی، جن دونوں سے ان انبیاء کا پاک ہونا واجب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ امور دنیا کو بھی جانتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے طریقے پر جاننا یہ ضروری نہیں ہے۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کسی معاملے میں نہ جانے اور دنیا کے لوگ جانتے ہوں۔ وَيَسْتَحِيلُ أَزْدَادُ الْمَذْكُورَاتِ عَقْلًا وَشَرْعًا وَعَادَةً۔ دیکھیے، اور ان مذکورہ باتیں تو ضروری ہیں، واجب ہیں، لیکن ان مذکورہ باتوں کی جو ضد اور نقیضیں ہیں، اس کے خلاف ہیں، جیسے مروت آیا تو بے مروت، نسب کی پاکیزگی ہے تو نسب کے اندر تلوث ہے اور گھٹیا پن ہے، اور کامل ہونا کا مطلب ہوا ناقص ہونا، اور اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں تو ان کی ضد یہ محال ہے، عقلاً و شرعاً، اور آگے کہہ رہا وشرعاً و عادتاً، یعنی کچھ چیزیں تو محال ہیں عقلی اور شرعی طور پر، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو عقلی طور پر تو نہیں ہیں مگر شرعی اور عادی طور پر ہیں۔ یعنی دو بانٹ لیجیے اس کو، عقلاً و شرعاً کچھ چیزیں محال اور کچھ چیزیں شرعاً و عادتاً محال، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عقلاً و شرعاً واجب ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرعاً و عادتاً واجب ہیں، جیسے کہ سب چیزیں جو تھیں یہ شرعاً و عادتاً واجب ہونے کی چیزیں تھیں۔ تو اب ان کی ضد جو محال ہوگی تو جو جیسا رہا ہوگا، جو شرعاً و عادتاً واجب رہا ہوگا تو اس کی ضد شرعاً و عادتاً محال ہوگی، اور جو عقلاً و شرعاً واجب رہا ہوگا تو اس کی ضد اسی طریقے سے عقلاً و شرعاً محال ہوگی۔ وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِمْ كُلُّ أَمْرٍ مُعْتَادٍ مُصَابٍ، اور انبیاء کے حق میں جائز ہے ہر وہ کام جو عادتاً باعث ثواب ہو، معتاد ہو، عادتاً کیا جاتا ہو، مصابن اور باعث ثواب ہو، ثواب والا ہو۔ ہر وہ کام اگرچہ واجب نہیں ہے۔ اے کلو شیئن، مطلب کیا ہوا کلو امر معتاد مصابن کا؟ اے کلو شیئن اجر اللہ عادتہ بالاصابۃ بسببہ، یعنی ہر وہ کام انبیاء کے حق میں جائز ہے، کر سکتے ہیں وہ، کہ جس کام کے سبب جس کام کے سبب اللہ نے ثواب دینے کی اپنی عادت جاری کر رکھی ہے، یعنی جو بھی کام ہے اس کام کے اوپر اللہ نے ثواب دینے کی عادت جاری کر رکھی ہے تو اس کام کا کرنا انبیاء کے حق میں جائز ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ اب اسی کا بیان ہے کہ من کل غرض بشری لیس محرما ولا مکروہا، یعنی ہر وہ بشری تقاضا ہر وہ بشری خواہش کہ جو نہ تو حرام ہو، نہ مکروہ ہو، نہ ایسا مباح ہو جو عیبدار بنا دیتا ہو، ولا مباحا مزرعا، اور نہ ایسا مباح ہو جو عیبدار بنا دیتا ہو، ولا مما تعافہ الانفس، عافا یعافو نفرت کرنا، اور نہ ایسی چیز ہو وہ کہ دل جس سے نفرت کرتا، طبیعتیں جس سے نفرت کرتی ہیں، او یودی الی النفرت، یا وہ باعث نفرت ہوتا، نفرت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں نہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یعنی حرام نہیں، مکروہ نہیں، اور ایسا مباح نہیں جو باعث نفرت ہو، باعث عیب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر وہ کام جو مباح ہو اور باعث نفرت نہ ہو، جیسے دیکھیے کل اکل والشرب والجماع الحلال، جیسے کہ کھانا پینا اور حلال جمع کرنا، وسائر الشہوات المباحات، اور بقیہ تمام جائز خواہشات، تو وہ سب کے سب انبیاء کر سکتے ہیں اور کوئی مخالات میں سے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر اگر بندہ اچھی نیت سے کرے تو اللہ نے ثواب دینے کی عادت جاری کر رکھی ہے۔ کھانا مباح ہے لیکن اچھی نیت سے آپ کھائیے تو وہی کھانا آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔
جیسے کھانا آپ اس لیے کھا رہے ہیں کہ اس کھانے کی وجہ سے آپ کو قوت ہوگی اور وہ قوت آپ کو اللہ کی عبادت کرنے میں کام آئے گی، تو اب یہ کھانا آپ کا ثواب ہو گیا۔ پینا بھی اسی طریقے سے، جمع حلال کی جمع حلال یعنی اپنی بیوی سے جمع کرے، یہ جمع حلال ہوا۔ اب اس میں یہ نیت کی کہ اس سے اولاد ہو اور وہ مسلمان ہو اور نبی کی امت بڑھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، یا یہ کہ جمع کی وجہ سے حرام سے بچا رہے، تو ان نیتوں کی وجہ سے اب وہ کام کیا ہو گیا، یہ باعث ثواب ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں، آپ نے گھر کے اندر کھڑکی لگائی، کھڑکی لگانا یہ مباح ہے، لیکن نیت آپ نے یہ کر لی کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی، میں سنوں گا تاکہ نماز کی حاضری نہ چھوٹے، جماعت کی حاضری، تو یہ ثواب ہو جائے گا آپ کا، ورنہ یہ نیت نہ ہو تو صرف مباح ہی مباح ہے۔ تو کیوں یہ سب جائز ہیں؟ لِإِمْكَانِ سَيْرُورَتِهَا سَبَبًا لِلثَّوَابِ بِالنِّيَّةِ، کیونکہ ان تمام کاموں کا نیت کی وجہ سے ثواب کا سبب بن جانا ممکن ہے۔ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ نیت اگر آپ نے کر لی اچھی تو ثواب کا سبب یہ بن جائے گا۔ تو اس طرح کے یہ سارے کام انبیاء کے حق میں جائز ہیں۔ ہاں، حرام کو نکال دیا ہے، حرام مکروہ وغیرہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نیت بھی اگر کریں گے جب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حرام میں آپ اچھی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ حرام اچھی نیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، مکروہ اچھی نیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ آپ اس میں ثواب کی نیت کریں، نہیں۔ وَخَرَجَ الْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ، اور حرام، مکروہ اور ان دونوں کی مثل، وہ مباح جو عیبدار بنانے والا ہے، یہ سب کے سب نکل گئے، یعنی یہ سب کے سب انبیاء کے حق میں جائز نہیں ہے کہ وہ کریں، ممکن نہیں۔ لِعَدْمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِذَالِكَ، کیونکہ یہ سارے امور ثواب کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ نیت کر لیں اور ثواب ہو جائے، نہیں۔ مسئلہ قال ابن جماعہ فی شرحہ علی بدء الامالی، دیکھیے بدء الامالی ایک کتاب ہے، اس کی شرح ابن جماعہ نے کی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ ذهب بعض القدماء الى ان فی کل جنس من الحیوان نذیرا ونبیا من القردۃ والخنازیر والدواب۔ کیا کہا ہے اس میں؟ یہ ذکر کیا ہے کہ بعض متقدمین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بندروں، سوروں اور دیگر چوپایوں میں سے ہر جنس حیوان میں، فی کل جنس من الحیوان، بندروں وغیرہ جو آرہا من سے، یہ اسی فی کل جنس من الحیوان کا بیان ہے۔ تو اب ترجمے میں اس طرح سے کیجئے، کس بات کی طرف گئے ہیں؟ اس بات کی طرف کہ بندروں، سوروں اور دیگر چوپایوں میں سے ہر جنس حیوان کے اندر ایک ڈرانے والا اور نبی ہے، یعنی ان میں بھی نبی ہے۔ جانوروں میں، چوپایوں میں، ایسے جانوروں چوپایوں میں جو باعث نفرت ہوتے ہیں، یہ قول کیا ہے بعض علماء نے۔ عجیب سا قول ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ منصب نبوت کوئی قابل تعظیم چیز ہے ہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو مل رہا ہے۔ اچھا، دلیل کیا دی ہے؟ محتجم بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہوئے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ان یہ نافیہ ہے اور من یہ زائدہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ نہیں ہے کوئی قوم مگر اس کے اندر کوئی ڈر سنانے والا گزرا، خلا گزرا، یعنی ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا گزرا۔ تو اب اس امت کو انہوں نے ہر جنس حیوان کے ساتھ عام کر دیا، حالانکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہی حیوانوں اور اس طرح کے لوگوں کی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قوم گزری ہے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام قوموں میں سے ہر قوم کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا، چاہے وہ نبی ہی رہا ہو یا ایک ہی نبی نہ رہا، اس کے چلے جانے کے بعد جو اس کے علماء رہے ہوں، اس کی شریعت کے علماء تو وہ رہے ہوں، تو ہر قوم کے اندر آیا کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نہ ڈرے تو پھر وہ باعث عذاب ہوا۔
چلیے، تو اس بعد قدما نے اس کو کیا کر دیا، تمام چوپایوں جانوروں ہر ایک کو عام کر دیا۔ وقد کفر القاضی عیاض القائل بذالک، اور اس قول کے قائل کی امام قاضی عیاض نے تکفیر کی ہے، تکفیر کی ہے، لأن فیہ من الازراء بمنصب النبوت ما فیہ، دیکھیے ما یہ موصولہ ہے اور یہ مطلب اس کے اندر ابہام کیا گیا اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے، ترجمہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایسا قول کرنے کے اندر منصب نبوت کو ایسا عیبدار بنانا ہے، اس کی ایسی توہین کرنا ہے جو اس میں ہے، یعنی انتہائی توہین ہے اس کے اندر منصب نبوت کی۔ لأن فیہ من الازراء بمنصب النبوت ما فیہ، کیونکہ اس کے اندر منصب نبوت کی وہ توہین ہے جو اس میں ہے، یعنی کافی بڑی بھاری توہین ہے اس کے اندر۔ ما اجماع المسلمین علی خلاف ذالک و تکذیب قائلہ، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا اس کے خلاف پر اور اس کے قائل کی تکذیب پر اجماع ہے کہ ایسا کوئی کر رہا تو وہ کیا جھوٹا ہے۔ چلیے مسئلہ الایمان بجمیع المبعوثین واجب، یہ انبیاء کے اوپر ایمان لانے کی بحث ہے کہ تمام مبعوثین جنہیں اللہ نے بھیجا نبی یا رسول بنا کر کے، ان تمام پر ایک بندے مومن کو ایمان لانا واجب ہے۔ کسی ایک کی نبوت کا اگر منکر ہو جائے، اس کا قائل نہ ہو، تو پھر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک نبی کی نبوت کا وہ منکر ہو اور اسے مانے۔ اب رہی بات کہ کس کو نبی مانے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی جن کے نام کی صراحت آئی ہے تو ان کو اس نام کے ساتھ، اس تعین کے ساتھ نبی مانے، اور جن کی نہیں آئی ہے تو پھر اس طریقے سے کہ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں۔ من ثبت شرعا تعینہ منہم وجب الایمان بعینہ، کہ ان میں سے یعنی انبیاء میں سے جس کی شرعاً تعین ثابت ہے نام کے ساتھ کہ فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی، تو اس کی تعین کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ ومن لم یثبت، جیسے جو نام آئے ہیں قرآن میں نا، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، انبیاء ہم نے بھیجے ان میں سے کچھ کو ہم نے بیان کر دیا تمہارے سامنے صراحت کے ساتھ، اور کچھ کا ذکر ہم نے صراحت کے ساتھ نہیں کیا، ذکر تو کیا سب کا مگر صراحت کے ساتھ نہیں، نام نہیں۔ ومن لم یثبت تعینہ، اور جس کی تعین ثابت نہ ہو شرعاً، کفل ایمان اجمالاً، تو اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہوگا۔ ایمالی کا مطلب کیا ہوا، یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے جن کو نبی بنا کے بھیجا ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں۔ ولا، اب کوئی تعداد متعین نہ کرے، کوئی حتمی تعداد کے ساتھ ایمان نہ لائے، اس لیے کہ حتمی تعداد اگر کر دیا تو چونکہ حتمی تعداد بتائی نہیں گئی تو اس لیے بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نبی نہ ہو وہ بھی اس میں آ جائے، یا جو نبی ہو اس سے خارج ہو جائے۔ جتنی تعداد آپ بتا رہے ہیں نبی اس سے کم ہے پھر نفس الامر میں، تو اس کا مطلب غیر نبی کو نبی میں شامل کر دیا آپ نے ایک تعداد قطعی طور پر مان کر کے، اور اگر نبی اس سے زیادہ ہے نفس الامر میں تو اس کا مطلب جو نبی تھے ان میں سے کچھ کو خارج کر دیا آپ نے۔ کہ ولا ينبغي فی الایمان، دیکھیے ایمان لکھا ہے، الف کے اوپر حمزہ دیا، اس کو نیچے بنا لیجئے گا، ایمان ہے یہ۔ ولا ينبغي فی الایمان بالانبیاء القطع بحصرهم فی عدد، انبیاء کے اوپر ایمان لانے میں ان کو کسی عدد کے ساتھ عدد میں منحصر کر دینا قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ کسی عدد میں ان کو منحصر کرنے کا یقین کر لینا کہ اتنی ہی تعداد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔